مجھے پہنچنے میں تاخیر ہوئی، لیکن مجھے معلوم ہے ماشاءاللہ ہمارے بچے جو پرفارمنس پیش کر رہے ہیں وہ ایک لاجواب پرفارمنس ہے۔ ویسے بھی ہماری انجمن آج سے 100 سال پہلے قائم ہوئی تھی۔ انجمن ایک اسکول اور ایک ادارہ نہیں تھا، انجمن ایک تحریک تھی، اور اس تحریک کو دوبارہ نشاط ثانیہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں انجمن کے ذمہ داروں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے پاس ایسے پروجیکٹ بھی ہیں اور ایسا ہمارے پاس نظام تعلیم ہے کہ ہندوستان میں 100 سال نہیں 200 سال پرانے اداروں کے پاس بھی ایسا نظام تعلیم آج نہیں ہے۔ ہماری اپنی اپنے احساسات کے باوجود کہ مزید ترقیاں ہونی چاہیے۔ ہمارا انجمن الحمدللہ دینی اعتبار سے جس بلند پیمانے پر پہنچ گیا ہے، آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے لیے اور خاص کر ہندوستان کے عصری اداروں کے لیے ایک ماڈل ہے۔ اب انجمن کو کسی کے سسٹم کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انجمن کے پاس ایسا خود سسٹم ہے کہ دوسرے لوگ اس کو فالو کریں۔ ہمارے پاس ایسی بنیادیں دینی مضبوط ہیں آج بھی کہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ انجمن تحریک بن کر ہندوستان سے باہر بھی اگر پہنچے گا لوگ اس کو فالو کریں گے۔ اور پہلے دن سے انجمن کے بانیان نے اس بات کا خیال رکھا، اور آج بھی الحمدللہ انجمن میں اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دین کی بنیادیں عصری علوم کے ساتھ پیوستہ رہیں اور وابستہ رہیں۔ اور آج بھی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر ہمارے انجمن کے پاس دین کی جتنی سختی ہے اور دین کی جتنی پابندی ہے بڑے بڑے دین پسند کہے جانے والے اداروں میں بھی نہیں ہے۔ اور انجمن الفطرہ میں ماشاءاللہ بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا، لیکن میں ایک معذرت کے ساتھ کہوں گا حفظ نہیں کیا، یہ ناظرہ قرآن مکمل کیا، لیکن مجھے تھوڑی سی ایک بات کی شدت سے جو ہے کمی محسوس ہو رہی ہے کہ کسی ایک شعبے پر فوکس کرنے سے ہمارے دوسرے شعبوں کے تعلق سے یہ بات اور پیغام جاتا ہے کہ وہاں پر دینی تعلیم کا انتظام نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے پاس انجمن تقیہ میں جانتا ہوں، انجمن آزاد اور انجمن پرائمری، ایسی اچھی دینی تعلیم وہاں بھی ہوتی ہے کہ میں آپ یقین نہیں کریں گے، آپ کو شاید بہت سارے ہمارے معلومات کچھ پتہ نہ ہو، لیکن ہماری ان انجمن پرائمری اسکولوں میں پڑھنے والی UKG کی بچیوں نے بھی قرآن مجید ختم کیا ہے۔ وہاں ایسا مضبوط نظام ہے، اور مجھے کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہندوستان بھر میں انجمن کے تحت اسلامیات کے امتحانات میں جتنی بچیاں حصہ لیتی ہیں، جتنی 100% لینے والی ہماری انجمن کالج کی بچیاں ہیں، پورے ہندوستان میں دوسرے اسکولوں میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ دینی تعلیم ہمارے یہاں پہلے دن سے مضبوط ہے۔ کسی ایک شعبے کا تعارف ہونا چاہیے، لیکن ہمارے دوسرے شعبوں کے تعلق سے یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ وہاں دینی تعلیم کم ہے، یہاں پر ہم نے دینی تعلیم کا انتظام کیا۔ وہاں بھی دینی تعلیم اسی طرح ہے، اس کا چرچا نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس ایسی دینی مضبوط تعلیم ہے کہ ہمارے بچے کالج میں پہنچتے ہیں، انجینئرنگ کالج میں پہنچتے ہیں، اتنا اچھا قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اتنا قرآن مجید سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ ابھی جو ہے میں سمجھتا ہوں 2-4 سال کے اندر 10-15 ہمارے کالج کے گریجویٹ طلباء نے قرآن مجید حفظ کیا ہے۔ کہ ہمارے دوسرے شعبوں میں دینی تعلیم کی کمی ہے؟ یہ کیوں تاثر دیتے ہیں کہ ہمارے دوسرے شعبوں میں دینی تعلیم کا جو ہے نظام اتنا نہیں ہے؟ وہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، یہاں کچھ زیادہ ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ عزیز ہماری معلمات اور میری ماؤں بہنوں سے کہوں گا، ہمارے پاس اسکول میں جتنی اچھی تعلیم دی جائے، لیکن اس وقت ہندوستان میں تعلیمی پالیسی کے نام سے جو ایکٹ آیا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اسکولوں میں دینی تعلیم کی جو تھوڑی بہت گنجائش ہے یہ کچھ سالوں میں ختم ہونے والی ہے، اور سوائے سیکولر تعلیم کے لیے اس میں ایک کلوز بھی ہے، خالص تعلیم کے نام سے جو سیکولر تعلیم ہوگی وہی دی جائے گی۔ اسکول کے باؤنڈری میں مورل ایجوکیشن کے نام سے ہمارے ایکٹ میں جو گنجائش ہے اب یہ گنجائش نہیں رہے گی۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اسکولوں سے زیادہ ہم گھروں میں اپنے ان بچوں پر جو اسکول سے پڑھ کے آتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے کوشش کریں۔ ایک دن آنے والا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کے حالات میں اب دینی تعلیم صرف ماؤں کے ذریعے ہوگی۔ اب ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ بنیادی دینی تعلیم سے آراستہ ہو جائیں اور اپنے گھروں میں بچوں کی تربیت، اور جیسے ٹیوشن کلاسز میں بچے جاتے ہیں ایسی دینی تعلیم کا اپنے گھروں میں ایسے چھوٹے بچوں میں انتظام کریں کہ بچے جہاں بھی جائیں دین کے سلسلے میں کوئی کیا نہ کر سکے، کوئی مصالحت نہ کر سکے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے انجمن کالج کے پڑھے ہوئے ہمارے یہ ایک ایم ٹیک انجینئر ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ امریکہ میں رہتے ہیں،
ان کی دینی تعلیم مضبوط اتنی ہوئی انجمن میں اور پرائمری اسکولوں میں، اور ان کی ماؤں کی برکت سے آج وہ بچہ امریکہ میں بہت بڑی کمپنی کے بڑے پوسٹ پہ ہے۔ ان کے والد صاحب نے مجھے خود بتایا کہ صبح کی نماز کو 50 کلومیٹر ہمارا یہ بچہ جماعت کے ساتھ شریک ہونے کے لیے گاڑی ڈرائیو کر کے لے جاتا ہے اور 50 کلومیٹر واپس آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی دینی تعلیم کا الحمدللہ ہمارے یہاں پہلے دن سے انتظام ہے، اور پہلے اس سے زیادہ تھا۔ اور آج کے میں منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں، جتنے عہدیداران ہیں جو اس سے پہلے تو اس وقت ہیں، ان کو اس سے زیادہ فکر ہے۔ جو حالات جس تیزی سے بدل رہے ہیں، ہم 100% کوشش کریں گے تو 60% پر پہنچیں گے، 60% کوشش کریں گے تو 40% پر پہنچیں گے۔ اب ہم کو 200% کوشش کرنے کی ضرورت پڑے گی تاکہ آنے والی ہماری نسل جو ہے دینی تعلیم کے ساتھ 100% پر باقی رہے۔ میں پھر ایک بار مبارکباد دیتا ہوں ہمارے صدر صاحب اور جنرل سیکریٹری صاحب اور ہمارے جو ہے اسکول کے سیکریٹری صاحب اور دیگر عہدیداران اور ممبران کو، انہوں نے یہاں مجھے آنے کا موقع دیا۔ میری اپنی چیز ہے، میرے خود جو ہے اپنے جو ہے بڑوں کے قائم کیے ہوئے اس ادارے میں مجھے آ کر جو خوشی ہوتی ہے، اور اسی ادارے کی یہ برکت ہے کہ آج بھٹکل میں جامعہ قائم ہوا، بھٹکل میں دینی تمام تعلیمی ادارے قائم ہوئے۔ ان سب کا جو ہے صحرا اگر کسی کے سر جاتا ہے تو انجمن ہے، اور آج بھی انجمن کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ ہماری قوم کے اندر، ہمارے شہر کے اندر نہیں، پوری قوم کے ساتھ پوری انسانیت کو ہمارا انجمن لیڈ کرے۔ اس سلسلے میں تھوڑی سی سوچنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ انجمن ایسی چیزیں پیش کرے کہ دوسرے اس کو ماڈل کرے اور اس کو جو ہے فالو کرے۔ ہم کو دوسروں کے ماڈل کرنے کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایسا سرمایہ، ایسی بنیادیں آج بھی انجمن کے پاس موجود ہیں، دستوری اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی۔ انجمن پھر اپنا وہ کام کرے گا جو آج سے 100 سال پہلے انجمن نے کیا تھا۔ میں انشاءاللہ سمجھوں گا کہ ہندوستان میں نہیں، ہندوستان کے باہر بھی ایک انجمن دینی بنیادوں پر عصری تعلیم کا ایک اچھا ماڈل بن کر انشاءاللہ پھر سامنے آئے گا۔ وہ وقت دور نہیں ہے، ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے۔ اس کے لیے صرف انجمن کی انتظامیہ نہیں کرے گی، انجمن کا پروڈکٹ جب اچھا ہو جائے گا تو انجمن کا نام ہوگا۔ انجمن عمارتوں کا نام نہیں ہے، انجمن انتظام کا نام ہے۔ انجمن کا اصل نیک نامی کا ذریعہ ہمارے بچے ہیں، جتنے اچھے دینی بنیادوں پر ہوں گے، آنے والے میں سمجھتا ہوں نسلوں کو جو ہے اس سے سبق ملے گا، اس کو مشعل راہ بنا کر چلیں گے۔ میں پھر ایک بار ان بچوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اللہ ان سب بچوں کو جلد حافظ قرآن بنائے، اور ہمارے اور شعبوں میں جو دینی تعلیم کا انتظام ہے پہلے سے زیادہ پختہ سے پختہ ہوتا جا رہا ہے، وہاں سے بھی ایسے بچے نکلے اور پھر دنیا کے لیے ماڈل بن کر جو ہے عصری تعلیم کا ایک مشعل راہ بن کر وہ دکھانے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔